اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے طریقت اور راہ سلوک کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ اس کے پہلے میں نے ایک کلپ بنایا تھا کہ کسی صاحب مزار سے فیض کیسے حاصل کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو آج اسی سے ملی جلی ہوئی بات ہے کہ ایک مرید جس شجرے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اپنے سلسلے کے اکابرین سے فیض کس طریقے سے حاصل کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگ شکایت کرتے کہ یار میں مرید تو ہو گیا لیکن مجھ کو فیض نہیں مل رہا ہے سلسلے کا، اور بعد میں بندہ بددل ہو کر کے پھر یہاں وہاں بھٹکنا شروع ہو جاتا۔ اس میں کمی کہاں ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ مرید کو یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے اپنا۔ سلوک کے اندر آنے کے بعد مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد اس طرح بنائے کہ ہمارے لیے، ہمارے لیے جو ہمارے سلسلے کے اکابرین ہیں وہ معمول العاقبت ہے ہمارے لیے، ان کے ارواح کو اصال بھی کیا جائے، اور یہ اپنے عقیدے میں شامل کر لے بندہ کہ ہمارے عاقبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص کر رکھا ہے، اور ہم جو ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے نظروں میں ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے تو آپ چاہے جتنی بڑی ٹوپی لگا لو، فیض سلسلے کا آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ ان کو اپنے عاقبت کے لیے معمول مان ہی نہیں رہے ہو نا۔ تو ضروری یہ ہے، اب اس میں بندہ کبھی کبھی ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اچھا تمام پیران کا، مشائخین کا اس پہ اتفاق ہے کہ پیر عبادات کرتے کرتے اس منزل کو خود پہنچتا ہے کہ اپنے مریدین کے لیے اسی منزل پر وہ خود فائز ہوتا ہے، یعنی مریدین کے لیے معمول ان کے تمام طرح کے برائیوں سے بچانے کے لیے اس کے حفظ و امان میں وہ لے لیتا ہے، محافظ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور مرید کو ضروری ہے کہ اس طرح کے عقائد اپنے پیر سے لے کر کے تمام مشائخین کے لیے رہے کہ ہمارے لیے معمول العاقبت ہیں یہ لوگ، اگر یہ سلاسل کے تمام اکابرین، اور اگر یہ عقیدہ نہیں بناتا تو اس کو فیض نہیں مل پائے گا۔ وہ چاہے جتنے نعرے لگاتے گھوم لے، لیکن اس کی عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے تو فیض کیا ملے گا؟ اب اس کا اگر اس طرح کے عقیدے اس نے نہیں بنایا ہے تو فیض ملے گا نہیں، اور پھر وہ بددل ہوگا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے شیخ، اس کے پیر کے ہم پلہ، یا اسی شہر میں یا اس کے ربط میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی جس کو پتہ چل جائے کہ مقام قطبیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ایسی محفل میں دونوں کو جانا ہو، یہ پیر بھی جائے مرید بھی جائے، تو مرید پر ضروری ہے کہ وہ وقت کے قطب کی طرف بھی راغب نہ ہو، صرف اپنے پیر سے غرض رکھے۔ بات سمجھ میں؟ اور اگر وقت کے اپنے پیر کو وہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی سے بھی بڑا مرتبے والا سمجھے، مطلب کتب و ابدال سارے اس کے، یعنی جو کچھ بھی ملنا اس کو ہے، بھائی پڑوسی چاہے جتنا امیر ہو جائے مگر تم کو اولاد تو نہیں اپنی بنائے گا وہ، کیونکہ میراث آپ کو یہاں سے ملنا ہے۔ چونکہ مرید جو ہوتا ہے وہ پیر کا مانوی اولاد ہوتا ہے، تو اولاد کو حصہ کہاں ملے گا؟ باپ کی میراث سے، باپ کے میراث سے نا۔ تو تعلیم چونکہ کر رہا ہے آپ کی تعلیم و تربیت اس کے ذمے ہے، اس پر ضروری ہے کہ آپ کو تعلیم و تربیت کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو تعلیم و تربیت کا فیض پیر کے ذریعے آپ کو پہنچے گا، کسی کے ذریعے نہیں پہنچے گا، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، کتب و ابدال ہو، اگرچہ کتب ابدال ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ فیض جو پیر کے ذریعے آپ کو ملے گا کہیں سے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس دور میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بندہ تو طریقت کے طلب کر رہا ہے لیکن پیر میں وہ باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، یا یہ سیکھ نہیں پا رہا ہے، یا وہ ہے نہیں، اللہ جانے جو بھی معاملات ہوں،
تو اس کو ضروری کہ اب جہاں سے جڑا ہوا ہے اگر وہ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر اس کا قائم مقام اسی کو سمجھنا ہے، اور جو کچھ بھی اس پہ فیض ہو رہا ہے اسی پیر کا فیض ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی یعنی اب کسی بھی مجلس میں اس کو جانا ہے تو اپنے پیر کی شکل کو ہی لے کے جانا ہے، ادھر ادھر وہ نظر نہ ڈالے. بھلے اور تربیت کوئی بھی کر رہا ہو. نہیں، تربیت سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ خالی مرید ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اور زندگی میں آپ کے پیر سے کوئی راستہ ہی نہ رہا، واسطہ ہی نہ رہا. جیسے ہم ہندوستان میں، پیر صاحب بیٹھے پاکستان میں. برابر ہے. اور کبھی بیزاری میں آپ نے کہہ دیا کہ یار میں تو مرید ہی نہیں ہوں ان کا، تو آپ کی ارادت ختم، آپ بیت میں رہ ہی نہیں گئے. اب خود بندہ جانچ پڑتال کر لے کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ نہیں. اگر ہوا ہے تو اس کی چونکہ پیری مریدی ارادت کا نام ہے، آپ کی ارادت ختم ہو گئی. اچھا حضرت، کیسا مطلب ایسا کسی نے اگر کہہ بھی دیا یا مان بھی لیا کہ میں تو ہندوستان میں، میرے پیر صاحب پاکستان میں، نہ میری وہ تربیت کر دے نہ کچھ، میں ان کو اپنا پیر ہی نہیں اس کے سمجھتا، نہیں، بس یہ لفظ ہی کافی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا لفظ تو کافی، مطلب یہ کہ مطلب مریدی ختم ہو ان گئی. کا مرید رہ ہی نہیں گیا نا، وہ ان کا مرید رہ ہی نہیں گیا. ایک لفظ بھی اگر نکال دیا کہ میں ان کا مرید نہیں ہوں، اور بس کافی ہے. مان لیجئے کہ ہندوستان میں اس بندے کی کوئی، اسی مرید کی اگر کوئی دوسرا تربیت کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا پیر مانتا ہے، تو پھر اس کا کیا؟ تو ہے پیر اس کا وہی جس کو وہ یہ مانتا ہے. رسی میں باندھنے والا ڈپارٹ نہیں کہ کھوٹے میں باندھ دیے تو یہیں بدے رہنا ہے. مطلب ارادت اگر آپ کی تبدیل ہو گئی، مطلب سارا دار و مدار اپنے ارادت پہ ہی ہے. آپ کی ارادت اگر وہاں ختم ہوگی تو بات وہ مطلب آپ کو، لیکن ایسی ضرورت نہیں کہ آپ ایسا کریں. فیض اگر وہاں سے بھی، لیکن اصل فیض کیا مرید ہونے سے ہی نہیں شروع ہو جاتا ہے. ساری یہ تربیت کا پیری معاملہ مریدی کا مقصد ہے کہ مطلب آپ کو تعلیم کیا جائے. جی. کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں آپ نام لکھا لیں اور تو کیا تجربہ آپ کو آ جائے گا خالی نام لکھانے سے؟ بہت بڑی یونیورسٹی میں آپ نام لکھا لیں اور ایک دن بھی پڑھنے نہ جائیں تو اس یونیورسٹی کا فیض آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، صرف فیس بھر کے آ جاؤ. فیس بھر کے آ جاؤ. جب بچوں کا نام امتحان ہوگا تو آپ کو بھی بیٹھنے کا نمبر آئے گا تو 0 لکھ دینا، کچھ آتا ہی نہیں ہے تو گئے نہیں، تم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا. تو پیری مریدی کا جو مقصد ہے وہ ہے تعلیم لینا، روحانی تعلیمات حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا تاکہ تم خود اس منزل کو پہنچ جاؤ. تو غلطی تو اس نے خود کیا کہ یہ نہیں بیٹا تو ضروری ہندوستان یہی تھا میں نا ہے کہ بھائی دیکھیے، ضروری تو یہی تھا یا تو تعلیم کے کوئی ایسے ذرائع پیدا کرے وہ، یا وہاں پہ ایسے کوئی ذرائع ہوں کہ وہ وہاں سے بھی تربیت کر سکے. جی براہ راست. اب ترقی کے دور میں بہت میں ساری یہ چیزیں کہنا ہیں. چاہ رہا تھا کہ غلطی تو اس نے خود کیا کہ یہ یہاں اب بیٹا وہ اسی لیے ہندوستان ہے کہ میں. مطلب پیر کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اب وہ کیا ہوتا، 10 لوگ تشہیر کر دیے کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اب وہ ولی اللہ سن کر کے مرید ہو گیا. بس ہو گیا. برابر ہے. اب یہاں دنیا میں اس کی نہ میل ملاقات کچھ نہیں ہو رہی، تربیت کیسے ہوگی بھائی؟ پیری مریدی صرف کیا نام ہے، ایک مرتبہ آپ نے قبول کر لیا، انہوں نے پسند کر لیا بھائی ہاں یہ میرا مرید ہے، بس ٹھیک ہے. وہ فیض تو وہ کا نام ہے آپ کے اعتقاد کے حساب سے، لیکن تعلیم و تربیت، لیکن پیری مریدی کا مقصد یہ نہیں تھا. مقصد تھا کہ تعلیم و تربیت ہونا، اور تعلیم و تربیت اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہو نا. یونیورسٹی میں نام لکھانے سے آپ کے پاس علم آ جائے گا؟ لیبل تو لگ گیا کہ آپ فلا ہو، فلا جگہ آپ کا نام لکھ گیا ہے، تو خالی اتنا کہہ دینے سے آپ کے پاس علمی تجربہ آ جائے گا؟ اگر آ جاتا تو بے شک فیض بھی آپ کو آ جائے گا. میرے تعلقات میں حضرت ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اب اس میں صورت یہ بزدل ہو جاتا ہے. بس اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی، اب کیا نام ہے، پھر اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہ کہیں سے مرید ہے تو اس ایسے الفاظ وہ استعمال نہ کرے، اور اس کو تعلیم کی اگر ضرورت ہے تو کسی مرشد، کسی سے مرید تعلیم ہو جائے وہ، جی. تاکہ اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائے، نہ وہاں کا مردود بنے اور یہاں کا محبوب بننے میں کوئی عیب نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی. بھائی وہاں سے بھی نہ کٹے، اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو تعلیم تو دے ہی رہے ہو. جی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. جی. وہاں تو صرف کا نام ہے وہ مرید ہو گیا وہ، لیکن مرید ہونے کے بعد کے جو فوائد تھے، جو اصل تعلیم کا حصہ تھا وہ نہیں رہا. تو اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ کسی کو تلاش کرے تاکہ اس کو تعلیم و تربیت کرے، سمجھائے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کو اس سے ریاضتیں کروائے. نہیں کروائے گا تو تکلیف میں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم صحیح معنوں میں اپنے پیران سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تمام پیران سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.